بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو فیض احمد فیض کی غزل کی تشریح کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید. بچوں، تشریح کے لیے سب سے پہلے ہم اس اشعار کو دیکھیں گے. ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے. اس کے بعد آپ کو ایک لکھی ہوئی تشریح جو ہے وہ بھی دکھا دیں گے. اور اسی طرح تمام اشعار کی تشریح کے بعد ہم اس غزل کے جو مشقی سوالات ہیں ان کو بھی حل کریں گے. اور یہ سارے لیکچرز آپ کو ایک الگ سے پلے لسٹ میں مل جائیں گے. تو اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے یا آپ کو اگلے لیکچرز چاہیے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر اپنی مرضی کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اب آغاز کرتے ہیں فیض احمد فیض کی غزل کا. فیض کہہ رہے ہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب بات میں تیری بات نہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب بات میں تیری بات نہیں. سچ شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں. دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. اب یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب بات میں تیرے بات نہیں. یعنی شاعر کے ایک دیکھیں عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کے ساتھ ہر وقت اس کے ساتھ باتیں کریں، ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ رہیں. اب یہاں پہ شاعر کا جو محبوب ہے وہ مجسم حالت میں اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس سے جدا ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے. لیکن شاعر کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب تو مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں. میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد میں میرے ساتھ آ جاتا ہے. اور میں جب بھی بات کرتا ہوں تیری ہی بات کرتا ہوں. تو میری یاد میں، میری سوچوں میں بھی مجھے تیرا ساتھ حاصل ہے، اور میری باتوں میں بھی تو مجھے مل جاتا ہے. میں اپنی پرانی یادیں سوچتا ہوں تو اس میں بھی تو ہے میرے ساتھ. تو میں تو تجھ سے جدا نہیں ہوں. سچ شکر، ست کہتے ہیں 100 دفعہ. سچ شکر یعنی بہت شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کہتے ہیں جدائی، اب ہجر کی کوئی رات نہیں. تو بہت اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں جب میری راتیں آتی ہیں تو میری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جو تیری بغیر گزرے. تو میرے پاس نہیں لیکن تیری یاد تیری سوچیں میرے پاس ہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، اگر میرے محبوب کے حالات مشکل ہیں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں. تو میں اپنے دل، اپنی جان اپنے محبوب پہ قربان کر دوں گا. دل والوں کوچہ جانا، کوچہ جانا یعنی محبوب کی گلی، محبوب کا محلہ یا محبوب کی گلی میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. کیا میں محبوب کی گلی میں ایسے حالات نہیں ہیں، یعنی کیا جو میرا محبوب ہے وہاں ایسے مشکل حالات نہیں آتے. اب اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب مجازی سے کیا ہے، وطن کی محبت کی طرف جو ہے سفر کر رہا ہے. عشق وطن کے عشق میں آ رہا ہے. تو یہ شعر زیادہ گمان ہے وطن کے عشق میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے وطن میں بہت مشکل حالات آ گئے ہیں، میرے وطن پہ مشکل وقت آ گیا ہے، تو میں اپنا دل اور اپنی جان اپنے وطن پہ قربان کر دوں گا. دل والوں کوچہ جانا یعنی یہاں کوچہ جانا سے ہم وطن مراد لیں گے. تو کیا وطن پہ ایسے حالات نہیں آتے؟ کیا اور ممالک پہ ایسے حالات نہیں آئے؟ تو میرے وطن پہ بھی آج مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو میں آگے بڑھوں گا، اپنا دل اور اپنی جان اپنے پیارے وطن پہ قربان کر دوں گا. اب ان اشعار کی ایک لکھی ہوئی ریٹن تشریح میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس کاپی میں نوٹ کر لیں تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد اگلے اشعار کو دیکھیں گے. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. سچ شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. غزل کے اس مطلع میں
شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا ہوا جو تم مجسم صورت میرے پاس نہیں ہو، مجھے تمہاری جدائی کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ تمہاری یاد میرے دل میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ اب میں ہر پل اور ہر لمحہ تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں نے تمہارے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میری کوئی رات جدائی کی رات نہیں رہی، کیونکہ راتوں کی تنہائی میں جب میں اپنے ذہن میں تمہارا تصور قائم کرتا ہوں تو تم مجھے اپنے پاس محسوس ہوتے ہو، لہٰذا اب میں تمہارے بنا رات کی تنہائیاں بھی مجھے اداس نہیں کر سکتی۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تصور اور خیال میں محبوب کا ساتھ نصیب ہو جائے تو جدائی بھی وصل میں بدل جاتی ہیں۔ مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں، جاں بیچ آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اس شعر میں فیض نے محبوب کے عشق سے وطن کے عشق کی طرف سفر کیا ہے، اور وطن کو اپنے محبوب کے روپ میں پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ میرے وطن سے محبت کی راہ میں ہر طرح کے مشکل حالات اور مصائب آتے رہتے ہیں، لیکن وطن کے سچے عاشق ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور حوصلہ نہیں ہارتے، اور ان سخت حالات میں اپنے دل و جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، اور اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان بھی وطن پر لٹا کر وطن سے محبت کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے اے دل والوں، آج وطن تم سے دل و جان کی قربانی مانگ رہا ہے، تم وطن سے اپنی محبت کا ثبوت دو، اپنا تن من دھن وطن پر نچھاور کر دو۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ جس دہج کہتے ہیں شان و شوکت، رکھ رکھاؤ، یعنی جس شان و شوکت سے، مقتل کہتے ہیں قتل گاہ، جہاں پہ میدان جنگ میں جہاں کوئی سپاہی قتل ہو جائے تو وہ میدان جنگ اس کا مقتل کہلاتا ہے، مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یعنی جس دہج سے، جس شان و شوکت سے، جس جاہ و جلال سے کوئی عاشق اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں گیا تو وہ تو قتل ہو جائے گا، وہ تو شہید ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے وہ گیا ہے، جس دہج سے گیا ہے، یہ شان سلامت رہے گی، سالوں سال تک ہے اس کا نام کتابوں میں گونجتا رہے گا۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، جان نے تو جانا ہے، ایک دن مرنا تو ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اس جان کی کوئی بات نہیں، یعنی آپ ایک دن مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے وطن پہ، اپنے مذہب پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو آپ جس شان سے اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ شان سلامت رہے گی۔ جس طرح حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، تو آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی حسین ابن علی کا نام گونج رہا ہے۔ اور میدان وفا دربار نہیں، اب میدان وفا جو وفا کا میدان ہے، وطن سے وفاداری کا میدان ہے، یہ دربار نہیں، کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، نام و نسب مطلب نسب کہتے ہیں شجرہ نسب کو، ٹھیک ہے، پوچھ کہاں، یعنی یہ جو وفا کا میدان ہے یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ یہاں آپ کا نام پوچھا جائے، یہاں آپ کون ہیں، آپ کا کیا عہدہ ہے۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی
ذات نہیں۔ یہاں پر جو ہے جو بندے میدان وفا میں آ کے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہ سب عاشق ہیں اس وطن کے، اور عشق ان کی ذات ہے۔ اب اگر میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤں اور میں کہوں میں عاشق ہوں اس وطن کا، میرا نصب عشق ہے، تو مجھے کوئی اندر بھی نہیں چھوڑے گا، میری کوئی ویلیو بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں میدان جنگ میں جاؤں تو جتنے بھی لوگ وطن پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ سب اس وطن کے عاشق ہیں، اور ان سب کا جو نسب ہے وہ عشق، وطن سے عشق ان سب کا نسب ہے۔ ان اشعار کی تشریح آپ کو لکھی ہوئی دکھاتے ہیں اور پھر اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہوں، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اس شعر میں شاعر انقلابی انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک سچا عاشق مرنے کے بعد بھی سرخرو رہتا ہے۔ زندگی تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، اصل چیز تو وہ حوصلہ اور جوش ہے جس سے سرشار ہو کر ایک عاشق موت کو گلے لگاتا ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے مگر اس کا سینہ تان کر تختے دار تک جانا اور بڑی شان سے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جانا اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ شاعر کا مطلب ہے کہ ان مشکل حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وطن کی حفاظت کی خاطر آپ کو جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو آپ جان کی قربان کر دیں اور قتل گاہ کی طرف بڑی شان کے ساتھ قدم بڑھائیں، کیونکہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اس نے کسی نہ کسی طرح اپنا وقت پورا کر کے مر ہی جانا ہے۔ کوئی بیمار ہو کر اور کوئی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو کیوں نہ یہ جان وطن پر بڑی شان کے ساتھ قربان کر دی جائے، کیونکہ وطن کے نام پر جان قربان کر دینے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تاریخ ان شہداء کا نام ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، دنیا میں حسب و نسب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، خاندان کا پوچھا جاتا ہے، نسب کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اونچے نام و نسب والوں کو بادشاہ بھی اپنے دربار میں خاص مقام دیتے ہیں اور معمولی قوم سے تعلق رکھنے والے کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ مگر میدان وفا کوئی ایسا ویسا دربار نہیں ہے جہاں نام و نسب کی بنیاد پر لوگوں کی قدر کی جائے۔ نظام وفا میں نام اور خاندان کے متعلق دریافت نہیں کیا جاتا، کیونکہ وفا اور عشق کسی خاص ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق تو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا ایک خاص جذبہ ہے جو کسی کو بھی عطا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اس جذبہ سے مالا مال ہو کر عشق کر سکتا ہے اور عاشق بن کر میدان وفا میں اپنے جوہر دکھا سکتا ہے۔ کر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اب یہاں دیکھیں، بازی اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں شرط لگی ہو۔ کوئی ایسا کھیل جس طرح تاش کھیلتے ہیں تو تاش میں شرط لگاتے ہیں، یا لوڈو کھیلتے ہیں یا کیرم بورڈ کھیلتے ہیں تو اس میں شرط، تو ایسا کھیل جس میں شرط لگا ہو اس کو ہم بازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بازی کھیل کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کھیل مطلب اس کا کھیل لے لیں گے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، اگر یہ کھیل عشق کا کھیل ہے، عشق کی بات آ رہی ہے، جو چاہو لگا دو مطلب یعنی ہم شرط نہیں، جب میں نے کہا ہے نا بازی ایک ایسا کھیل ہے جس میں شرط لگاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر میں یہ کھیل ہارا تو 10 روپے آپ کو دوں گا، جیتا تو آپ مجھے 10 روپے دیں گے، چلو 20 روپے کر لیں، چلو 50 روپے کر لیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے اگر عشق کی بازی ہے تو پھر جو چاہو لگا دو، سب کچھ لگا دو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ڈر کیسا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گر جیت گئے، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات کہتے ہیں شکست کو، کہ جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے تب بھی آپ جیت جاؤ گے، کیونکہ عشق کے کھیل میں شکست ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم یوں بھی لے لیتے ہیں کہ اگر وطن سے محبت کی بات آ جائے تو سب کچھ وطن پہ قربان کر دینا۔ اگر آپ وطن کی خاطر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ زندہ لوٹ آئے تو آپ غازی کہلائیں گے، اور اگر آپ کی جان قربان ہو گئی تو آپ شہید کہلائیں گے۔
دونوں صورتوں میں فتح آپ کی ہوگی، بازی مات نہیں، شکست بالکل نہیں ہوگی۔ آپ اس شعر کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر گیسا، جرگیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کھیل میں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اگر عشق کے کھیل میں کوئی آزمائش آ جائے تو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو اور ہار جیت کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ عشق کی بازی اگر تم جیت گئے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ شکست بھی ہو گئی تو یہ شکست بھی تمہاری ہار نہیں، کیونکہ سچا عاشق شکست کھا کر بھی اس کھیل میں سرخرو ہی رہتا ہے۔ عشق کے کھیل میں ہار جیت کا کوئی الگ مفہوم نہیں ہے، ہار ہو یا جیت، سچا عاشق دونوں صورتوں میں زندہ و جاوید رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی وطن کو اپنے دفاع کے لیے تمہاری ضرورت پڑے تو تم ہار جیت کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو۔ اگر تم جیت گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر وطن پر جان قربان کر دی تو شہید کہلاؤ گے۔ لہٰذا اس بازی میں شکست تو ہے ہی نہیں، دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا، جس میں فیض احمد فیض کی غزل کی مکمل تشریح آپ کو بتائی گئی، سمجھا بھی گئی ہے، ریٹن تشریح بھی دکھا دی گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی جو مشق ہے اس کو سالو کریں گے، اور اس کے بعد اگلی جو غزلیں ان کی طرف جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ بات ہو، کوئی سجیشن ہو، کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔